الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم وتراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آقا نامدار احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود شریف پیش کیجیے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. معزز سامعین کرام و برادران ملت، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ماہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، جس کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. کیونکہ میں ان دنوں حیدرآباد میں نہیں تھا، لہذا میں چاہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ کے سامنے چند باتیں پیش کروں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی رسول ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی. ابتدائی اسلام میں چند مسلمان تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے. وہ چند مسلمانوں پر بھی بڑے ظلم ڈھائے جا رہے تھے، اور ظلم ڈھانے والوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شمار تھا. پہلے جب وہ دائرۂ اسلام میں نہیں تھے، جب وہ مسلمانوں کو بے انتہا مارتے تھے، ظلم کرتے تھے، لیکن جب دیکھا انہوں نے کہ مسلمانوں کو جتنا مارا جائے وہ اتنے پکے ہوتے جاتے ہیں، ان کا ایمان اور مضبوط ہوتا رہتا ہے. وہ مسلمان تھے، لیکن آج کا جو مسلمان ہے اور وہ مسلمان، بہت زمین آسمان کا فرق ہو گیا. وہ مسلمان تھے جن پر زیادتی کی جاتی تھی تو اور مضبوط ہو جاتے تھے. آج کے مسلمان پر اگر زیادتی ہو جائے، اگر کچھ ظلم ہو جائے، کچھ مصیبت کا شکار ہو جائے تو ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے. بس اتنا فرق ہے. آج مسلمان میں تعداد میں بہت زیادہ ہیں، لیکن ایمان میں مضبوطی نہیں. وہ تھوڑے سے مسلمان تھے لیکن ایمان میں مضبوطی تھی، جس کی وجہ سے کفر پریشان تھا کہ جتنا دبایا جائے اتنا یہ بلند ہوتے ہیں. یہ مسلمان کی پہچان حقیقت میں ایسی ہونی چاہیے. ایسے ہم کو مسلمان ہونا چاہیے کہ ایمان کی حلاوت، ایمان کا جب یہ جام ہم نوش کر چکے ہیں، جب ہم دائرۂ اسلام میں ہیں، تو اب اس کے بعد کوئی چیز ہمیں جھکا نہیں سکتی. کسی بات سے ہم لرزا نہیں ہو سکتے، کسی وجہ سے ہمارے پاؤں نہیں اکھڑ سکتے، کیونکہ ہم ایمان والے ہیں. ایمان والا جھکتا نہیں ہے، سر کٹا لیتا ہے. اس دور میں بھی صحابہ تھے جن پر ظلم و زیادتی ہو رہی تھی،
حضرت عمر نے سوچا کہ جو بانی اسلام ہے، جو اسلام کی وجہ ہے، اسی کو ختم کر دیا جائے۔ نکلے تھے گھر سے کہ اسلام کی وجہ کو ختم کر دیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خانہ کعبہ کو پکڑ کر دعا مانگی، اے اللہ، اللہم اید الاسلام بعمر، اے اللہ رب العزت مجھے عمر عنایت فرما، مجھے عمر چاہیے۔ ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی گردن کاٹنے کے لیے نکلے ہیں، نعوذ باللہ، لیکن عمر کو نہیں بات پتا کہ وہ گردن لینے نہیں بلکہ دینے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر ادھر سے نکلے گھر سے، اور راستے میں ایک صحابی رسول ملے، کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بانی اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ فرمایا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو، بعد میں جانا۔ تمہاری بہن، تمہارا بہن بھائی اسلام قبول کر چکا ہے، جاؤ دیکھو۔ اور غضب میں آ گئے، بہن کے گھر گئے۔ بہن گھر میں قرآن پڑھ رہی تھی، اندر داخل ہوئے، قرآن کے اوراق کو چھپا دیا۔ حضرت عمر نے گرجدار آواز میں کہا کیا پڑھ رہی تھی؟ اسلام قبول کر لیا؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر اس کے بعد ان کو خوب مارا، بہن بھائی کو بھی مارا، بہن کو بھی مارا، بہت زیادہ مارا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اتنا مار رہا ہوں تب بھی یہ اسلام سے روگردانی نہیں کر رہے۔ ان کی بہن نے کہا کہ جس باپ کے بیٹے تم ہو اس باپ کی بیٹی میں بھی ہوں، چاہے جو بھی ہو جائے میں اسلام سے پھرنے والی نہیں۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ کون سا کلام ہے جس کو سن کر تم دائرے اسلام میں ہو چکے ہو، جس کو سن کر تم اسلام سے پھر نہیں سکتے؟ وہ کون سا کلام ہے؟ وہ مجھے بھی سناؤ۔ ان کی بہن نے قرآن کریم کی سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں پڑھ کر سنائی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن تشقیٰ۔ جب سنایا تو صداقت کی تیر بن بن کر عمر کے دل کو کریدتے ہوئے ان کے زنگ کو دور کر دیا اور ایمان سے محبت سے بھر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ اتنی مٹھاس اس کلام مجید میں ہے، پھر کہا کہ مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے چلو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ ابھی تک تو پتہ صحابہ کو یہ تھا کہ عمر ہمارے خلاف ہیں۔ صحابہ میں گفتگو ہوئی، کہا حضرت امیر حمزہ نے آنے دو عمر کو، اسی کی تلوار سے اسی کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر کے لیے دروازہ کھول دو۔ عمر آ نہیں رہا، عمر کو مانگا ہے میں رب سے، عمر کو اللہ رب العزت سے مانگا ہے، عمر کے لیے دروازہ کھول دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم حق پر ہیں تو ہم چھپ چھپ کر کیوں نماز پڑھیں؟ اب عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب مسجد حرام کے اندر علن اعلان نماز ہو۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خانہ کعبہ میں گئے اور جا کر خانہ کعبہ میں 360 بتوں کو نکالا گیا، خانہ کعبہ کو پاک کیا گیا، صاف کیا گیا، یسوع مسیح کی تصاویر تھے ان کو نکالا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کفار مشرکین کو چیلنج کیا کہ ہے کوئی میرے مقابل میں آنے والا؟ اگر کسی کے اندر دم ہے تو آ جائیں، اپنے بچوں کو یتیم کر لیں، اپنی بیویوں کو بیوہ کر لیں۔ آپ نے اعلان جنگ کیا،
اور اس کے بعد آپ نے اسلام کے خاطر لڑا. پہلے اسلام کے خلاف تھے، اب اسلام کے خاطر لڑے. اتنا لڑے کہ ساری زندگی آپ کے سر پر زخم تھا، آپ کا سر لہو لہان تھا. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بتایا جاتا تھا کہ یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، یہ بڑے غصے والے ہیں، لیکن یہاں پر بھی تو دیکھیں کہ آپ کا سر لہو لہان ہے. اسلام کے خاطر آپ نے ساری زندگی لڑی، ہمیشہ لڑتے رہے. آخرکار آپ شہید ہوئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ عمر شہید ہوں گے، عمر کو شہادت کا مقام حاصل ہوگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اسلام کے خاطر اتنا لڑا کہ اسلام کو سربلندی حاصل ہو گئی. اسلام کو سربلندی حاصل ہو گئی. 25 لاکھ مربع میل کی سلطنت. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی سلطنت یہودیوں میں شور ہونے لگا کہ اس طریقے سے اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے وصال کے بعد بیان کی، کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اگر اور چند مہینے اگر رہ جاتے، یہ چند سال رہ جاتے، تو پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم رہ جاتا. عرب ہی نہیں بلکہ عجم کے اندر بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی ایسی سلطنت ہوا کرتی. محترم معزز سامعین کرام و برادران ملت، جہاں ہم یہ سنتے ہیں حضرت امیر المؤمنین ایک بڑے خلیفہ رسول، امیر المؤمنین یعنی ایک بادشاہ کے طور پر دیکھا جاتا ہے، بادشاہی تو کی، لیکن آج کے دور کے بادشاہوں کے جیسے رویے آپ کے نہیں تھے. آج کے بادشاہوں کو اگر واقعی حکمرانی کرنی ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت پڑھیں کہ آپ کے پاس سادگی کتنی سادگی تھی. مصر سے ایک آیا سفیر ملاقات کرنے کے لیے، کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہاں ہے؟ فرمایا وہ ابھی تو یہیں تھے، شاید مسجد نبی میں ہے. پھر وہاں دیکھا تو وہاں پر بھی نہیں ملے، کہا وہ باغ میں ہوں گے. جب باغ میں گئے تو دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک روٹی تھی، کھانے کا وقت تھا. ساتھ میں دوسرے جو غلام تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں بھوک لگی ہے. اس ایک روٹی میں سے آپ نے کہا کہ ضروری تھوڑی ہے ہمیشہ پیٹ بھر کھانا، کہ ہم بانٹ کے کھا لیتے ہیں. بانٹ کر کھا لیتے ہیں. پھر تمام لوگ بانٹ کے کھائے. جب سفیر نے دیکھا کہ وہاں تو عمر نہیں ہے، وہاں تو کچھ غلام بیٹھے ہیں جن کے کپڑے ایسے ہی ہیں غلام جیسے، بلکہ ایک کی تو کپڑے بالکل ہی خستہ ہیں. صحابی رسول نے فرمایا کہ نہیں، وہیں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے، تمہیں پتہ نہیں کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، صحابی رسول ہیں. جب ان کی سادگی کا یہ عالم ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کا عالم کیا ہوگا؟ امیر المؤمنین ہے، بڑے بڑے بادشاہ آپ سے تھراتے ہیں، کانپتے ہیں. ایک مرتبہ صحابہ کرام میں بات ہوئی کہ آپ بڑے بڑے سفیروں سے، بڑے بڑے بادشاہوں سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، اچھا عمدہ کپڑا پہنا جائے، ایک جوڑا ایسا بھی ہو کہ لوگوں سے جب ملاقات کی جائے ایک کرتا ایسا پہنا جائے. صحابہ کرام نے سوچا کہ حضرت عمر کو بولنے کی ہمت کس کو ہوگی، کہ ان کو بتائے کون کہ اچھا کرتا پہن لے. تو چنانچہ صحابہ کرام نے کہا کہ یہ بات بی بی عائشہ سے کہی جائے، اگر وہ بتا دے، اگر وہ کہہ دے تو یہ مان لیں گے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اور کہا اے عمر، بڑے بڑے لوگ تم سے ملنے آتے ہیں، ایک کرتا ایسا پہن لے جس سے لوگوں سے ملاقات کی جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا ہی پیارا سوال کیا. فرمایا
اے بی بی عائشہ، اے بی بی اماں، آپ مجھے وہ کرتا بتا دیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا کرتا پہنا کرتے تھے، اگر ویسا کرتا مل جائے تو میں ضرور اسے پہن لوں گا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو تڑپ گئے اور رونے لگے کہ عمر کو اس حال پر چھوڑ دو، کہ عمر کو نہ بتاؤ کہ کس طریقے کا کرتا پہننا چاہیے۔ ایسی عاجزی اور انکساری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جمعہ کا دن تھا، آپ تھوڑا وقت لیٹ ہو گئے تو چنانچہ صحابی رسول نے کہا، اے عمر، معلوم ہے تم خلیفہ رسول ہیں، امیر المؤمنین ہیں، لیکن آج تھوڑا طویل ہو گیا، دیر ہو گئی۔ کہا بالکل واقعی مجھے دیر ہو گئی، مجھے وقت لگ گیا، تو چنانچہ آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا۔ آج کے بادشاہ سے اگر کسی نے سوال کیا تو بتا دو کہ آج کے لیڈر سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، وہ امیر المؤمنین تھے جس سے ہر کوئی سوال کر سکتا تھا، پوچھ سکتا تھا کہ ایسا کیوں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ممبر پر چڑھے اور کہا صحابہ سے کہ دیکھو، میں جان بوجھ کر لیٹ نہیں آیا، بلکہ میرے پاس کرتا کوئی نہیں تھا، تو چنانچہ میں اپنے لخت جگر کا کرتا گیا جو ابھی دھلا تھا، ابھی سوکھا نہیں، میں نے ایسے ہی پہن کر اسے آ گیا ہوں، اس کو سوکھنے کے لیے دیر ہو گئی تھی، تو لہٰذا یہ آپ کی سادگی۔ اور بتایا، اور بتاتے ہوئے رونے لگ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی سادگی دیکھیں کہ آپ نے مصر فتح کیا، آپ کو بلایا گیا، آپ مصر کی طرف روانہ ہوئے، آپ نے غلام کے ساتھ آپ نے سفر بانا۔ جب سفر بانا تو غلام کو کہا کہ آدھا راستہ میں بیٹھوں گا، آدھا راستہ تم بیٹھو گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پہلے بیٹھ گئے، پھر آدھے راستے کے بعد غلام کو بٹھا لیا۔ جب شہر میں داخل ہوئے تو لوگوں نے کہا یہ عمر فاروق ہے، یعنی جو اونٹ پر بیٹھا ہو اس کو سمجھے کہ عمر فاروق ہے۔ کہا اس سے بہتر تو غلام ہے جو آگے آگے آ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ جو نکیل پکڑ کر کھینچ کے لا رہے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، یعنی عدل و انصاف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے رقم کر دیا۔ ایسا عدل و انصاف تاریخ میں لکھا جائے تو عمر نے انصاف، عدل و انصاف کس کو کہتے ہیں بتا دیں۔ ان کے بیٹے جب مصر سے کاروبار کر کر واپس آئے تو بہت اچھا مال کمایا۔ بیٹے سے پوچھا کہ اتنا پیسہ کیسے کمایا؟ آج اپنے اولاد سے پوچھتے نہیں کہ کیا کمایا، کہاں سے لایا، کیا کیا، جھوٹ بولا، دغا دیا، کیا کیا۔ لیکن امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ اتنی کمائی ہوئی کیسے، اتنا پیسہ آیا کیسے، اتنے کاروبار میں تو اتنی انکم نہیں ہوتی۔ کہا اے امیر المؤمنین، میرے ابو جان، میں مصر گیا تھا، وہاں کے گورنر نے مجھے رقم دی جس سے میں نے کمائی کی، تو کہا کہ تمہارے ساتھ جو دوسرے گئے تھے ان کو بھی اتنی مدد کی؟ کہ کہا نہیں، بلکہ وہ چچا نے، یعنی دوسرے صاحب کو چاچا کہتے تھے، کہا انہوں نے، آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ خلیفہ رسول ہیں، اس لیے انہوں نے مدد کی۔ کہا آدھا مال تیرا ہے، آدھا مال مال غنیمت میں، آدھا مال مسلمانوں میں وقف کر دو، آدھا مال مسلمانوں کو دے دو، اس پر تمہارا حق نہیں بنتا۔ تم نے اپنے باپ کی پوسٹ، اپنے باپ کے مقام کا فائدہ حاصل کیا، یہ تمہارے لیے گوارا نہیں ہے، سزاوار نہیں ہے۔ آدھا مال تم مسلمانوں کے لیے وقف کر دو۔ آج بتائیں کہ آج ہم حکومتیں، سیاستیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں فائدہ ہو جائے، ہمارا کچھ بھلا ہو جائے، بلکہ ایک ایک گھر کے اندر مختلف الگ الگ سیاسی پارٹیوں میں شامل ہو گئے۔ اس نے ہاتھ چھوڑ دیا تو دوسرا پکڑ لے گا، یہ ساتھ نہیں دے گا تو وہ ساتھ دے گا۔
ہم سیاست اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا گھر چلے، ہماری دکان چلے، لیکن صحابہ کرام جو سیاست کرتے تھے مخلوق کی خدمت کے لیے کیا کرتے تھے، مخلوق کی خدمت کے لیے کیا کرتے تھے۔ آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ ذرا سا ہمیں جو مقام اگر حکومت کی طرف سے مل جائے تو ہم بھی اسی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، گھوس لینے میں، رشوت لینے میں، کرپشن میں، اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کرپشن کو بالکل برداشت نہیں فرماتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس دو شخص آئے اور آ کر کہا کہ ہم دونوں میں جھگڑا ہے۔ یہودوں نے کہا، یہودی اور ایک منافق تھا، لوگوں کے درمیان تو مسلمان کہلایا جاتا تھا لیکن حقیقتاً وہ منافق تھا۔ یہودی نے کہا کہ ہم دونوں کے درمیان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما چکا ہے اور فیصلہ میرے حق میں ہوا ہے۔ اور یہ منافق اس نے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم فیصلہ عمر سے کروائیں گے، ہم فیصلہ عمر سے کروائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ بات ہو چکی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فیصلہ کر چکے ہیں تو پھر میرے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اچھا فیصلہ چاہیے، فیصلہ چاہیے۔ اندر گھر گئے اور جا کر تلوار لی اور منافق کی گردن کاٹ دی، منافق کی گردن کاٹ دی۔ کہا عمر کا فیصلہ یہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فیصلہ کر چکے تو اس پر ماننا چاہیے، آمنا صدقنا کرنا چاہیے تھا، اسے ماننا چاہیے تھا، سر تسلیم خم کر دینا چاہیے تھا، لیکن نہیں مانے تو عمر کا فیصلہ یہ ہے۔ جب سپریم کورٹ سے فیصلہ ہو جائے تو ہائی کورٹ کی طرف رجوع نہیں ہوتے۔ اگر ہائی کورٹ سے اگر منسوخ کر دیا جائے تو پھر سپریم کورٹ کی طرف کیا جاتا ہے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر فیصلہ کر چکے تو پھر وہ صحابہ کے پاس آنے کی ان کو ضرورت نہیں تھی، کیونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ آپ نے جو کہہ دیا وہ اللہ کا حکم ہے۔ تو جب مشہور ہوئی بات کہ عمر نے مومن کو مار دیا، عمر نے مسلمان کو مار دیا، قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، عمر نے مسلمان کو نہیں مارا، منافق کو مارا ہے، منافق کو مارا ہے، منافق کو قتل کیا ہے۔ یعنی پہلے عمر فیصلہ کر دیتے، پھر اس کے بعد قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ان کے حق میں۔ عمر جو فیصلہ کر دیتے اسی مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی عمر فیصلے کے مطابق قرآن کی آیتیں نازل ہوتی۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اتنے جلیل القدر صاحب رسول۔ جب دریائے نیل میں پانی نہیں آتا تو جاہلیت کے دور میں ایک نوجوان دوشیزہ کو دلہن بنا کر اس کے اندر ڈبو دیا جاتا، اس کے اندر پھینک دیا جاتا۔ تو وہاں کے جو گورنر تھے، وہاں کے جو حاکم تھے، انہوں نے کہا کہ اب اسلام آ چکا، اب اس قسم کے کام نہیں ہونے چاہیے۔ انہوں نے ایک خط بھیجا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کہ یہ لوگ ایسا ایسا کرتے ہیں، دریائے نیل میں پانی ختم ہو گیا، اب پانی نہیں ہے۔ تو چنانچہ انہوں نے ایک خط لکھا اور کہا کہ دریائے نیل کے نام پہ ہے، دریائے نیل کے نام پر ہے، اور لے جا کر اس کے اندر ڈال دینا۔ پھر اس کے بعد اس خط کو دریائے نیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ خط کے اندر لکھا تھا کہ اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتی ہے تو جاری ہو جا، اگر تو خود سے جاری ہوتی ہے تو تیری ضرورت نہیں۔ جب یہ ڈالنا تھا تو آج تک دریائے نیل جاری ہے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جن کی حکمرانی جنہوں انسان کو تھی، بلکہ دریائے نیل پر بھی آپ کی جاری تھی۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ میں محراب کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں۔ حالت نماز میں ابو لولو فیروز نامی مجوسی شخص جو چھپ کر محراب میں بیٹھ گیا، اور بیٹھ کر آپ جب نماز میں مشغول ہو گئے، پھر اس کے بعد نکلا
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ پر زخم کیا، بہت زیادہ مارا۔ پھر اس کے بعد آپ جو ہے نماز سے آپ ہٹ گئے اور کہا کہ نماز کو مکمل کی جائے۔ دوسرے صحابی رسول نے نماز کو مکمل کیا اور چند صحابہ نے ابو لؤلؤ فیروز کو پکڑ لیا چادر ڈال کر، پھر پوچھا کہ مجھ پر حملہ کرنے والا کون تھا؟ کہا مجوسی، تو کہا شکر ہے کیونکہ مسلمان نہیں تھا۔ بے ہوش ہو گئے۔ پھر اس کے بعد کچھ افاقہ آیا تو کہا کیا نماز کا وقت ہے، میں نماز کو مکمل کروں۔ اس حالت میں جب کہ آپ شدید زخمی ہیں، پھر اس کے بعد چند دن آپ کو پانی پلایا گیا، کھلایا گیا، لیکن پانی نکلتا جاتا، آپ کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، یہ حالت ہے۔ جب پتہ چل گیا طبیبوں نے بتا دیا کہ اب حالت ان کی نازک ہے، اب وقت سفر باندھ رہے ہیں، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے لخت جگر سے کہا جاؤ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو کیا عمر کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے اندر جگہ مل سکتی ہے دفن ہونے کے۔ بی بی عائشہ نے کہا کہ اپنی جگہ کون دیتا ہے، لیکن عمر تم نے کام اسلام کے لیے ایسے کیے ہیں کہ تمہیں جگہ ملتی ہے۔ جہاں تا قیامت تک کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے گا، تم پر بھی درود و سلام بھیجا جائے گا، تمہیں اجازت ہے تم کو وہاں دفن کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک مدینہ منورہ وہ سبز گنبد، وہاں سنہری جالیوں کے اندر ابو بکر اور عمر وہیں تدفین کی، وہیں آپ تدفین ہیں، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ آج ہم کسی بھی مقام پر ہوں، چاہے لیڈر ہو، چاہے سیاسی مقام پر ہو یا عوام کے اعتبار سے ہو، اگر معاشرے کے اندر سدھار پیدا کرنا ہے تو خود بھی سدھرنا ضروری ہے، ورنہ آج ہم یہ سیاسی لوگوں پر ہم تنقید کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ویسا کیا، لیکن ہم یہ سوچیں کہ ہم رشوت دینے والے تو ہم ہی ہیں نا، وہ رشوت لینے والے تو رشوت دینے والے کون ہیں؟ عوام ہی تو ہے نا۔ لیکن اب اگر ہم ہی ایسے عوام ایسے ہو جائیں کہ بڑے بڑے لیڈروں سے ہم سوال کرنے والے بن جائیں، آج ہم سوال نہیں کرتے، کیوں نہیں سوال کرتے؟ کیونکہ ہمارے اندر بھی خامی ہے اتنے زیادہ، ہم سوال نہیں کر سکتے، ہماری نظریں جھکی ہوئی ہیں۔ دعا ہے باری تعالیٰ سے قرآن حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت نبی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک برحمتک یا سنت